ایک ہمارے بہت گریٹ عالم گزرے مرحوم میر داماد رضوان اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، بلکہ ایک رسالہ ہے چھوٹا سا، رسالۃ اربعۃ ایام، 4 دنوں کا رسالہ، یعنی 4 دن پر فقط اس میں بات کی ہے۔ یہ وہ 4 دن ہیں کہ جن میں سب سے زیادہ روزہ رکھنے کی تاکید ہے پورے سال میں۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ دحو الارض میں جو روزہ رکھنا ہے وہ مثلا 60 مہینوں کے روزے کے برابر ہے، بعض روایات میں 70 سال کے روزے کے برابر ہے، بعض روایات میں 70 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سب سے اہم عمل اس دن روزہ ہے، تو روزہ تو ضرور رکھیں انشاءاللہ۔ ان سب کو بیان کرنے کے بعد کہ اتنی تاکید ہے روزہ رکھنے کی، مرحوم میر داماد اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ افضل الاعمال المستحبہ وآکد الاعمال المسنونہ، لیکن روزے سے بھی افضل ایک مستحب عمل اور تمام سنتی اعمال سے بھی زیادہ تاکید جس عمل کی ہے 25 ذی القعدۃ الحرام یعنی یوم دحو الارض، وہ زیارت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولانا رضا علیہ السلام کی زیارت ان تمام سے افضل ہے، سبحان اللہ۔ یعنی 25 ذی القعدہ آپ نے ضرور امام رضا علیہ السلام کی زیارت پڑھنی ہے، اور ہم نے یہ بھی ارادہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ابھی ایک مختصر زیارت امام رضا علیہ السلام کی جو ان پر درود ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، آپ کے سامنے شیئر بھی کرتے ہیں۔ صلوات خاصہ امام رضا، یعنی امام رضا علیہ السلام پر مخصوص صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اس صلوات خاص امام رضا علیہ السلام کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اے پروردگار تو درود نازل فرما امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام پر جو رضا ہیں، جو مرتضی ہیں۔ امام کا لقب مرتضی بھی ہے، تو امام اپنے جد اعلیٰ مولا علی علیہ السلام کے نام میں بھی شریک ہے اور لقب میں بھی پورے شریک ہے۔ رضا کا مطلب بھی وہی مرتضی ہی سے ہے، لیکن خود مرتضی امام رضا علیہ السلام کا لقب بھی ہے۔ تو امام ان پر درود ہو کہ جو رضا ہے، جو مرتضی ہے، جو امام ہے، جو تقی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس خاطر ہے کہ جہاں یہ کہنا درست ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد، یہ کہنا بھی درست ہے کہ اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا علی وکلنا علی۔ ہمارا اول بھی علی ہے، ہمارا اوسط بھی علی ہے، آخر بھی علی ہے، ہم سب کے سب علی ہیں۔ ہمارا اول بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، سب کے سب محمد ہیں۔ اسی طریقے سے ائمہ کے القاب بھی بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جیسے کہ کلنا نور واحد، ہم سب کے سب ایک ہی نور سے ہیں۔ یہ تو کسی امام کی زندگی میں کوئی صفت زیادہ واضح ہو گئی، ظاہر ہو گئی زیادہ، لہٰذا اس امام کے لیے وہ لقب منسوب ہو گیا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ امام تقی علیہ السلام نوے امام کا لقب سمجھا، لیکن امام رضا کا لقب بھی تقی ہے۔ آگے فرمایا النقی، امام رضا علیہ السلام کا لقب نقی بھی ہے۔ تو امام تقی بھی ہیں، امام نقی بھی ہیں۔ وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری، اور اے مولا آپ حجت ہیں اللہ کی جو کچھ زمین سے اوپر ہے اور جو کچھ گہرے سمندروں میں ہے، سب پر حجت ہیں آپ۔ الصدیق، آپ صدیق ہیں، آپ شہید ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلاۃ کثیرۃ تامۃ ذاکیۃ متواصلہ، صلوات ہو مولا آپ پر کثرت کے ساتھ، مکمل صلوات، پاکیزہ صلوات، ایک کے بعد ایک آنے والی صلوات، متواترتن جس کا سلسلہ نہ ٹوٹے ویسی صلوات، مترادفتن جو پے در پہ ہو، کا افضل ما صلیت علی احد من اولیاء، پروردگار ایسے درود نازل فرما جو اپنے تو کسی بہترین ولی پر درود و سلام نازل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں تو وجد میں آ جاتا ہوں فقط امام رضا علیہ السلام کے اس مختصر سے صلوات کو پڑھ کر۔ ایک مل کے اور صلوات بیتے ہیں مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ذات گرامی پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ تو امام رضا علیہ السلام کی زیارت 25 ذی القعدہ سب سے افضل اور اہم عمل ہے۔